ایک اور اہم مسئلہ جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے دشمن پڑوس یعنی کہ افغانستان میں ہیں. وہاں پر موجود 23 دہشت گرد تنظیموں میں سے 17 ایسی ہیں جو صرف اور صرف پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہیں. بڑی تشویشناک بات ہے. بالکل. اور دوسری طرف کل ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے پشاور میں ایک مصروف دن گزارا ہے اور پہلی بار منعقدہ قومی ورکشاپ خیبر پختونخوا کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کیا. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ڈیفنس اینالسٹ ہیں بابر علاؤالدین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ معیشت اور پاکستان کے جو حالات ہیں سیکیورٹی کے وہ ایک بالکل جڑے ہوئے ہیں. ایسی سچویشن میں حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن جو ارد گرد سے ہمارے اوپر اس طرح کے اٹیک اور تخریب کاریاں ہیں اس کا تدارک کیسے ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اوورآل سیکیورٹی سچویشن ہوتی ہے قومی سلامتی کے ایشوز ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے اور ان سے ہی منسلک ہوتی ہے یہ معیشت خاص طور پہ. بیکاز اگر آپ کے ملک کے اندرونی حالات ٹھیک ہوں گے, امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہوگی, غیر یقینی نہیں ہوگی, استحکام ہوگا تو ظاہر سرمایہ کار بھی سرمایہ کاری کریں گے, معیشت بھی مستحکم ہوگی. اور آپ نے جو اپنے اس سے پہلے ارلیئر کوسچن میں بات کی کہ افغانستان کی جو ویسٹرن بارڈر پہ سچویشن ہے یہ واقعی کافی تشویشناک ہے. خاص طور پہ جو ریسنٹ رپورٹ ابھی میڈیا کے ذریعے ہم سب دیکھ رہے ہیں ایشیا پیسیفک کی, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں 23 سے زیادہ ایسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں, ان کے کیمپس ہیں وہ وہاں پر ہے کہ دنیا کے 53 سے زیادہ ممالک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر تخریب کاری کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں. اور ظاہر پاکستان ان تنظیموں کا, ان دہشت گردی میں ملوث آرگنائزیشنز کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ ان 23 میں سے 17 ایسی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان اسپیسیفک ہے. لیکن بابر صاحب اس میں سچویشن ابھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے یہ خبر پڑھتے آ رہے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, لیکن جب پیچھے ایک بڑا چینج آیا, وہاں پر طالبان کی حکومت بنی تو اس کے بعد ان سے بات بھی ہوئی اور یہ سوچا گیا, کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اب یہ تنظیمیں ختم ہو جائیں گی, وہاں پر ان کا کنٹرول ہوگا, ان سے تعلقات بہتر ہوں گے. لیکن ہم وقتاً فوقتاً دراندازی بھی دیکھتے رہے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے سامنے نتائج, اب یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کیا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا, یا پھر نظام بدلنے کے ساتھ چیزیں اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو پائیں جیسے ہونی چاہیے تھیں, یا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں یہ تنظیمیں؟ جی سب سے بڑا انفارچونیٹ پہلو تو ہے یہ, جب امریکہ نے یہاں سے 2021 میں وڈرا کیا تو اس وقت وائڈلی یہ سوچا جا رہا تھا کہ چونکہ افغان طالبان کی گورنمنٹ واپس آ گئی ہے تو حالات اس لیے بہتر ہوں گے کیونکہ جتنی بھی دہشت گردی میں ملوث تنظیمیں ہیں کوئی نہ کوئی لنکیجز ماضی میں ان کے ساتھ رہے ہیں. اس وقت چونکہ ان کا ایک بڑا پرپس کامن تھا کہ جی افغانستان کی سرزمین پہ جتنی بھی غیر ملکی فوجیں ہیں ان کے خلاف لڑا جائے, ان کو وہاں سے نکالا جائے. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ 2 سال گزرنے کو ہو گئے, افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ جو کہ تحریک طالبان افغانستان پر مشتمل ہے وہ بھی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکی. اور سب سے بڑا تو خطرناک پہلو یہی ہے میرے نزدیک. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا اتنا افیکٹو کنٹرول نہیں ہے. ظاہر افغانستان ایک کافی بڑا ملک ہے, وہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے, ایک ایتھنک ڈیوائڈ بڑی زیادہ ہے, وہاں پر سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی ہے. اور افغانستان میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی وہ زیادہ تر پشتون ڈومینیٹڈ ہے. پشتون افغانستان کا 35 to 40% پاپولیشن تو ہے بٹ وہ پورے ملک پہ. بابر صاحب اس میں ایک چیز مجھے بس کلیئر کیجئے گا کہ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی کہ ہم نے افغانیوں کو یہاں سے منتقل بھی کیا ہے, اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارے یہاں ایک پرسیپشن اور بھی ہے, کچھ لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ طالبان سے بات بھی نہیں ہونی چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے کہ ان سے بات کی جائے. آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ اور یہ اس تناظر میں بتائے گا جو بھی افغانی بھی واپس گئے. افغانی جو واپس جا رہے ہیں ہمیں کچھ لوگ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ افغان مہاجرین کو اس طریقے سے واپس نہیں جا رہے. پاکستان 40 سال سے افغانستان کا بوجھ اٹھائے ہوئے, اتنا انہیں نقصان اٹھایا ہے. صرف وہ لوگ واپس جا رہے ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے, رجسٹرڈ نہیں تھے, پاکستان میں مختلف قسم کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے, ان کو بھیجا جا رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے, انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھیجا جا رہا ہے, ان کو عزت و احترام کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اب ظاہر ہے ان لوگوں کے لنکیجز ہیں, ان لوگوں کو بڑا بڑھا چڑھا کے لوگ پیش کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا بات چیت کا تعلق ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی بھی بات چیت سے انکار نہیں کیا, بلکہ جتنا صبر پاکستان کی گورنمنٹ
دکھا رہی ہے، باوجود اس کے کہ افغانستان سے ٹیکس پہ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، افغان گورنمنٹ کے لوگ اس میں ملوث بھی ہیں، ان کے لنکیجز بھی ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہم ان کے ساتھ بات چیت گورنمنٹ سے کرتے رہتے ہیں. بٹ ظاہر ہے جو دہشت گردی میں ملوث تنظیمیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتی، جب تک ہتھیار نہیں پھینکتے ان سے تو بات چیت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا اٹل موقف ہے، اصول پرستی پر مبنی موقف ہے، ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو امن پسند لوگ ہیں، جو امن پر تنظیمیں ہیں، جو سیریسلی نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا. اور اس لیے گورنمنٹ افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی ہر وقت انگیج رہتی ہے، کیونکہ ان کے ملک میں واقعہ موجود ہیں تاکہ وہ ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، ان پہ انفلوئنس بھی ہے. بگڑی صاحب ایک چیز جو ہم یہ دیکھتے ہیں مسلسل ماضی میں بھی، اب وہاں پر 4 بڑی ایجنسیز کام کرتی رہی، خود جو این ڈی ایس ہے وہ اس کے ساتھ موساد تھی، اس کے را ہے، سی آئی اے مل کر وہاں پر چیزیں کرتی رہی. اور پاکستان کے خلاف اجیت دوول خود وہاں پر موجود رہے. آپ ماضی میں ساری چیزیں دیکھتے رہیں. کیا اب بھی افغانستان وہاں سیف ہیون ہے ان ایجنسیز کا کہ پاکستان کے خلاف ان تمام تر قوتوں کو استعمال کیا جائے ویسے ہی جیسے پہلے کیا جاتا رہا؟ اور اس وقت پاکستان میں کسی بڑے آپریشن کی توقع ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان کے بارڈر میں آ کے اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یا پاکستان کو اپنا رد عمل دے سکتا ہے؟ جی، جہاں تک افغانستان کے سوائل پہ اس سرزمین پہ ہاسٹل ایجنسیز کا تعلق ہے، اینٹی پاکستان ہاسٹل ایجنسیز، چونکہ تقریباً 2 دہائیوں تک وہ بڑی سریعام بڑی آزادی سے وہاں پر کارروائیاں کرتے رہے ہیں، پاکستان کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. مجھے یقین ہے اس طریقے سے پہلے کے اثرات ان کی وہاں پر موجودگی نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی فٹ پرنٹس تو ہوتے ہیں، ایلیمنٹس کچھ ہوتے ہیں، ان کے سمپتھائزرز وہاں پر رہتے ہیں، ان کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا. اور جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، میرا خیال بڑے آپریشن کی تو شاید بہت اس طریقے سے ضرورت ہے، بیکاز پاکستان کی فوج سیکیورٹی فورسز مسلسل ہر روز آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. وہ تو مسلسل کوشش میں رہتے ہیں کہ جو ویسٹرن بارڈر کے ساتھ ساتھ ایریاز ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے یا کچھ لوگ آ کے واپس چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں. یہ آپریشن اسی طریقے سے جاری رہیں گے جب تک مکمل طور پر ان لوگوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، بیکاز یہ جہاں تک سیکیورٹی کی سچویشن بارڈر کے ساتھ ہے وہ الحمدللہ ہمارے کنٹرول میں، آؤٹ آف کنٹرول نہیں. اپنی سرزمین پہ ہم نے کسی کو یہاں پر نہیں آنے دینا. جب بھی کسی کے آنے کی اطلاع ملے گی ہم اس کو وہاں سے نکالیں گے، اس کے خلاف آپریشن کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم افغانستان کی گورنمنٹ کو بارہا مسلسل بتا رہے ہیں کہ ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، ان لوگوں کو وہاں سے روکنا ہے، نکالنا ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. ابھی دیکھیں نا یہ رپورٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ اس رپورٹ کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے تو بہت ساری پرابلمز کل کو ہو سکتی ہیں. پھر وہاں پر دوبارہ سے کوئی بڑے آپریشنز ہو سکتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے دوبارہ مشکلات ہو سکتی ہیں. اس دنیا میں بھی اس طریقے سے آپ نہیں رہ سکتے، انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے، انفارمیشن شیئرنگ اس طریقے سے بڑی تیزی سے ہوتی ہے. اب کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سیف ہیونز بنا کے دنیا میں دہشت گردی کرے، لوگوں کو مارے، بڑے بڑے ممالک کو بھی نشانہ بنائے. پاکستان تو کب سے یہ کہہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس سچویشن کی جو ایکچوئل کنڈیشن ہے، جو حالت ہے، اس کی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ، افغانستان کی گورنمنٹ اس پہ توجہ دے گی. ادروائز تو پھر لیکن بگڑی صاحب افغانستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہے جس کو پورے افغانستان پر بھی کنٹرول ہو، اور وہ گورنمنٹ ہے جس کو ابھی تک تسلیم بھی ایون اس کے جو نیبرنگ کنٹری ہے بشمول پاکستان وہ بھی اس طرح ان کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے. جب وہاں کی گورنمنٹ اس طرح ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے تو وہ وہاں اپنے ہی ملک میں حکومت، کنٹرول اور ان کے خلاف کارروائیاں جو ایسے ایلیمنٹس ہیں وہ کیسے کر پائے گی؟ تو مشکلات ہی رہیں گی خطے میں مزید. جی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ 2 سال ہونے کو ہے. انٹرم گورنمنٹ دیکھیں کبھی بھی پرماننٹ ارینجمنٹ نہیں ہوتا، انٹرم گورنمنٹ ہمیشہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے. ابھی انٹرم گورنمنٹ آپ کس طریقے سے کب تک چلائیں گے جب تک کہ دنیا آپ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہی. تو میرا خیال دونوں طرف سے پیش رفت کی ضرورت ہے. افغانستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہاں پر ایک پرماننٹ سسٹم آف گورنمنٹ لے کے آئیں جس کی پورے ملک میں لوگ قبول کریں، اس کی افیکٹونیس ہو، بہتر ہو. اور ساتھ ساتھ دنیا کو بھی افغانستان کی اس حکومت کو انگیج کرنا چاہیے. آئسولیشن میں رکھ کے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے. پاکستان یہی کہتا چلا آ رہا ہے کہ جب تک آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے، انگیج کرنے کے لیے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہونے چاہیے، کسی فورم پہ ان کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ صورتحال کتنی سیریس ہے، تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ وہ کسی کو جواب دہ ہیں، وہ انٹرنیشنل رولز اینڈ
लॉज के ताबे हैं। अभी तो वो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, वहाँ पर तो कोई कानून नहीं है, वो आइसोलेटेड है, वो कॉर्नर्ड है और वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, कंट्रोल उनका वैसे नहीं है। तो दोनों तरफ से पेशरफ्त की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मुत्तफ़िका तौर पर एक लाहे अमल के तहत अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वहाँ के मुख्तलिफ सेगमेंट और सोसाइटीज़ को एंगेज करके वहाँ पर सूरत हाल को बेहतर करने में उनकी मदद करने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद। अफगानिस्तान का एक अहम मामला है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।